میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس کا دوست، جو کہ ہمیشہ سے مجھے اس طرح دیکھتا تھا کہ جیسے مجھے آنکھوں میں اتار لے گا، اس نے ایک دن میرے دروازے پہ دستک دی۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ کون ہوگا، کیونکہ اس کی نظریں مجھے کبھی بھی چین سے رہنے نہیں دیتی تھیں۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر سے زیادہ ذہین اور خوبصورت تھا۔ میرا دل چپکے چپکے اس کی طرف جانے لگا تھا۔ دروازہ بجا تو میں نے پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، بھابھی جان میں ہوں۔ میرے دل کی حرکت ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار مجھے بھابھی جان کہا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنا چہرہ ایسے بنا رکھا تھا جیسے کہ میں بیمار ہوں۔ اس نے مجھ سے فوراً دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میری کمر میں درد ہے۔ اس نے نیچے نظریں جھکائیں اور مجھے کہنے لگا، کیا میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ میں نے کہا، نہیں رہنے دو، میرا شوہر ابھی آنے والا ہوگا۔ میرا نام صبا ہے اور میرے شوہر کا نام شکیل ہے۔ ہم لاہور شہر اندرون میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ اب آپ نے میری شادی جلدی کر دی تھی، حالانکہ میں بہت ہونہار تھی۔ میرے شوہر کا نام شکیل ہے۔ وہ ایک بینک میں ملازمت کرتے ہیں۔ تنخواہ اچھی خاصی ہے، گھر کا گزارا آرام سے ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے جب میں کالج میں تھی تو شکیل روز میرے کالج کے چکر لگاتے تھے۔ نہ جانے ان کو میں کہاں سے پسند آ گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے بہت پسند ہو۔ کالج کی ابھی چھٹی ہی ہوئی تھی اور یہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ شکیل نے مجھے کہا، کہیں تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ میں نے کہا، یہ کیسا بیہودہ سوال ہے، ابھی ملے ہو اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ شکیل نے کہا، بس ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا اور تم نے انکار نہیں کرنا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی اور شکیل بھی قد و کاٹ میں کافی اچھا تھا۔ بینک میں جاب کرنے کی وجہ سے وہ ہر وقت سوٹ بوٹ میں اور ٹائی میں ہوتے تھے۔ انہوں نے میرے گھر رشتہ بھیجا تو ہمارے گھر والوں کو وہ بہت پسند آئے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی بہت جلدی کر دی گئی۔ شکیل کی دلہن بن کے میں جب ان کے گھر میں آئی، انہوں نے پہلی رات ہی میرے ساتھ اتنا بڑا تماشا کیا۔ اس تماشے کے بعد میں ساری رات روتی رہی، لیکن شکیل کو میرا کوئی خیال نہیں آیا۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے سو گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نکاح کے دوران میرے ابا نے کچھ شرائط رکھوائی تھیں جو کہ شکیل کو اور ان کے گھر والوں کو بالکل پسند نہیں آئی تھیں۔ شکیل نے ان شرائط کو لے کر میرے ساتھ پہلی رات ہی جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ شکیل مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے اور وہ اس بات پہ مجھے تانے بھی مارتے تھے۔ میں ان سب باتوں سے بہت پریشان تھی، لیکن کیا کرتی؟ میں نے تھوڑی وہ شرائط رکھوائی تھیں، آخر ماں باپ تھے، انہیں بھی اپنی بیٹی کی فکر تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ شرائط میں میرے ابا نے 50 لاکھ روپے حق مہر اور ایک زمین لکھوائی تھی، جو کہ آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شکیل نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، شکیل کی تلخیاں کم ہوئیں، میں نے بھی گھر میں اپنا دل لگا لیا تھا، لیکن شکیل کو اب مجھ سے ویسی محبت نہیں رہی تھی جیسے وہ شادی سے پہلے کرتا تھا۔ شکیل کا ایک دوست ان کے گھر بہت آتا جاتا تھا اور وہی تھا جو مجھے اس طرح دیکھتا تھا کہ جیسے اپنی نظروں سے کھا جائے گا، کیونکہ میں شکیل کی بیوی تھی اور میرے ایسے کوئی غلط ارادے نہیں تھے۔ میں نے بہت دفعہ تو شکیل کے دوست کو اگنور کیا، لیکن پھر میں کیا کرتی؟ ہمیشہ ہی مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا ہو۔ پہلے وہ مہینے میں کبھی کبھار آیا کرتا تھا، لیکن اس نے اب آنا جانا زیادہ کر دیا تھا۔ وہ شکیل سے ملتا اور اس کو کہتا کہ بس میں یہاں چائے پینے آیا ہوں۔ چائے کے بہانے وہ مجھے دیکھ بھی لیتا اور میری چائے کی خوب تعریف کرتا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنی چائے کی تعریفیں سنتی تھی، کیونکہ مجھے شوہر کی طرف سے کوئی پیار نہیں مل رہا تھا، اس لیے اس کا دوست کا پیار میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اور عورت کو اور چاہیے بھی کیا ہوتا ہے، دو پیار کے لفظ، جو کہ مجھے شکیل سے تو بالکل نہیں مل رہے تھے۔ ایک بار شکیل اور اس کا دوست بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے چائے مانگی، میں چائے بنا کر لے کے گئی۔ اتنے میں شکیل کی کال آ گئی اور وہ فون سنتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں اور ان کا دوست کمرے میں اکیلے تھے۔ آج وہ اپنے منہ سے مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے چائے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی چائے۔ اس نے چائے کی پیالی پکڑی اور ساتھ میں میرے ہاتھ بھی پکڑ لیے۔ 2 سیکنڈ بعد ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، آپ کے ہاتھ بہت نرم ہیں۔ میرے دل میں عجیب سی گدگداہٹ ہوئی۔ شرماتی اور ہچکچاتی ہوئی میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہیں نہ کہیں میرا دل اس کے لیے نرم ہو رہا تھا۔ شکیل کی بے رخی کے باوجود اب میں خوش رہنے لگی تھی۔ شاید میری خوشی کا ذریعہ اس کا دوست بن چکا تھا، جس کے ارادے تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ شاید اگر مجھے اپنے شوہر کی محبت ملتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ آج میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا۔ گھر میں کچھ ضروری سامان چاہیے تھا۔ میں نے شکیل کو کال کی۔ شکیل نے کہا، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی، تم رکو، میں اپنے دوست کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ چیزیں دے جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کون سا دوست ہوگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا، اچھا سا پرفیوم لگایا اور لائٹ سی لپسٹک لگائی۔ دروازے پہ جب دستک ہوئی تو میں نے پوچھا، کون؟ اس نے آہستہ سے کہا، بھابھی جان میں ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔
لیکن اس کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ جیسے میں بہت بیمار ہوں۔ میں اپنے چہرے پہ ہلکی سی اداسی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ میں نے کہا بس میری کمر میں ذرا درد ہے، جس پہ اس نے مجھے فوراً کہا کہ کہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، ابھی شکیل آتے ہوں گے، وہی لے جائیں گے۔ یہ بات سن کر اس کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ اس نے مجھے سامان پکڑایا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میں نے سامان کھول کے دیکھا تو اس کے اندر اس کا نمبر تھا، جس میں لکھا ہوا تھا مجھے فوراً کال کرنا۔ اب اس طرح مجھے اس کا نمبر مل چکا تھا۔ میں نے اسے کال کی، فون اٹھائی اور ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ بات کی۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا کہ جیسے میرا پرانا جاننے والا ہو۔ وہ فون کال پہ کافی بے تکلف تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے کال پہ بات کی، جس میں اس نے یہ بھی کہا کہ کل ہم ایک ہوٹل میں ملیں گے۔ کیونکہ گھر پہ میری ساس اور نند بھی ہوتے تھے، اس وجہ سے میں اسے گھر نہیں بلا سکتی تھی۔ اگلے دن تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا تو میں ریسٹورنٹ پہ پہنچ گئی۔ وہ بھی آ گیا۔ گھر پہ میں اپنی ساس کو کہہ کے گئی تھی کہ امی سے ضروری کام ہے، انہوں نے فوراً بلایا ہے، اس لیے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ شاید مجھے جانے کی اجازت نہ ملتی۔ میں ریسٹورنٹ میں اس سے ملنے پہنچی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وائٹ کلر کی شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ۔ آج میں نے اسے اپنے دل کا حال بتانا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ شکیل میرے ساتھ خوش نہیں رہتا، وہ میری بالکل پرواہ نہیں کرتا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسے سب بتا دیا، جس کے بعد اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اگر تم ابھی کہو تو میں تمہارے شوہر کو بتا دیتا ہوں، تمہاری طلاق کر کے فوراً ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میرا دل ڈر سا گیا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے مجھے کہا اگر تم میرے ساتھ ہو تو سب کچھ ممکن ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ابھی تمہارے شوہر سے بات کر لیتا ہوں۔ ہمارا اس طرح ملنے کا سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، اور ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جب میں گھر آئی تو شکیل پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ مجھ سے پوچھتے کہاں سے آ رہی ہو؟ اس پہ میں نے کہا کہ میں امی کے گھر گئی تھی اور آنٹی کو بتا کر گئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی جس میں اور ان کا دوست ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے میری خوب خبر لی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد شکیل کے دوست نے انہیں سب سچ سچ بتا دیا۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر پولیس لے کر بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ شکیل نے صبا کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اور اس کے اوپر تشدد بھی کر رہا ہے، جس کے بعد پولیس شکیل کو پکڑ کر لے گئی۔ 2 مہینے تک شکیل کو جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد میں نے شکیل سے طلاق لے لی اور اس کے دوست کے ساتھ شادی کر لی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ کچھ محبتیں سچی ہوتی ہیں۔ کسی بھی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کی تذلیل کرے۔ اگر کسی عجیب و غریب رشتے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اکثر عورتیں تو اپنے لیے سٹینڈ بھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔